مسیسو میں آپ سب تک میرا سلام پہنچے۔ میرے ایک جو بک پڑھنے کی عادت ہے وہ بہت کمزور ہے، لیکن جب میں نے جویس مائر منسٹریز کی جانب سے یہ بک پڑھی تو میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ بہت سے لوگ ہیں جو بک جو ہے وہ بہت کم پڑھتے ہیں، اور ان کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ جو دنیاوی ہمارے مشکلات پریشانیاں جو چرچز کے اندر مختلف جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں ان کے اندر یہ چلتی ہیں، تو ان کے لیے بڑی مفید کتاب ہے۔ اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا تو ان تک یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ پہنچنی چاہیے، تاکہ لوگ جو ہے اس سے استفادہ کر سکیں اور اپنی مشکلات میں کمی کر سکیں۔ ذہن میں جو ہمارے جنگ چلتی ہے اس پر فتح کیسے پائی جا سکتی ہے، تو یہ جویس مائر کی ایک بک ہے، ذہن کا میدان جنگ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے یہ لکھی گئی ہے اسی طرح سے آپ تک پہنچاؤں، اور میں چاہوں گا کہ اس کے مختلف سٹیپس جو انہوں نے مقرر کیے ہیں، مختلف اس کے جو حوالہ جات کے حساب سے انہوں نے جو اس کے جو کیا ہے، یہ اس کا جو عنوان ہے وہ ہے ذہن کا میدان جنگ، بیٹل فیلڈ آف دا مائنڈ۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ آپ تک پہنچایا جائے۔ اس کا جو انہوں نے فہرست تیار کی ہے، حصہ اول کے میں جو ہے وہ ذہن کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے، حصہ دوم میں ذہنی حالتیں جو ہیں ان کے بارے میں بائبل کے روح سے جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے وہ حالات واقعات پیدا ہوتے ہیں اور کیسے ان پر فتح پائی جا سکتی ہے۔ اور حصہ سوئم جو ہے وہ بیابانی ذہنیت، اس کا تعارف، اور اس طرح سے انہوں نے اس کی ڈسٹریبیوشن کی ہے کہ کس طرح سے ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس بک کے ذریعے اپنے خیالات پر ذہن میں جو جنم لیتے ہیں ان پر کیسے جو ہے قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو حصہ اول میں جو پہلا ذہن کی اہمیت ہے اس کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ اس میں جو حوالہ دیا گیا ہے وہ دوسرا کرنتھیوں 10 باب 4 اور 5 آیت ہے۔ اس میں جو یہ آیت ہے اس میں یوں لکھا ہے کہ اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی یعنی خون اور گوشت کے ہتھیار نہیں، بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ اپنے خیالات کی اہمیت کو جاننے کے لیے ہمیں مثال 23 باب اور 7 آیت کے اصل معنی کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ جیسے اس کے یعنی کسی بھی شخص کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ اپنے خیالات کی اہمیت کو جاننے کے لیے جب ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں ہمارے وسعت پیدا ہوتی ہے خیالوں میں، سوچوں میں۔ جتنا زیادہ عرصہ جویس مائر کہتی ہیں کہ جتنا زیادہ عرصہ انہوں نے خدا کی خدمت اور اس کے کلام کے مطالعہ میں گزارا، اتنا ہی زیادہ خیالات اور الفاظ کی اہمیت ان کو قائل کرتی رہی، اور انہیں پاک روح میں اس کی رہنمائی کر رہا تھا، اور وہ باقاعدہ اس موضوع کا مطالعہ کر رہی تھی۔ جیسا کہ وہ پہلے بتا چکی ہیں کہ میں پہلے کہہ چکی ہوں، اور مجھے اس بات کی سچائی کا یقین ہے کہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہمیں خیالات اور الفاظ کے موضوع کا بغور مطالعہ کرنا ہوگا، چاہے ہم اس بارے میں کتنا بھی جانتے ہوں تو بھی ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، اور جو ہم نے پہلے سیکھی ہیں وہ بھی ذہن میں تازہ ہو جائیں گی۔ میں یہ بک آپ کے سامنے اس طرح سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی بات ہو رہی ہے، وہ کہیں گی کہ کیا انہوں نے محسوس کیا۔ تو میں ایز اٹ از جو ہے پڑھوں گا تاکہ آپ کے پاس جو وقت ہو اس میں آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ پڑھنے کا موقع نہ ملے تو سن کے آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مثال 23 باب 7 آیت کا اصل معنی کیا ہے؟
بائبل کہتی ہے جیسے اس کے کسی بھی شخص کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ ایک اور ترجمہ کے مطابق جیسے کوئی شخص اپنے دل میں سوچتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ ہمارا ذہن ہمارے تمام اعمال کا رہنما اور پیشرو ہے۔ رومیو 8:15 آیت میں لکھا ہے، اس بات کو واضح کرتی ہے کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ ہمارے اعمال ہمارے خیالات کا براہ راست نتیجہ ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا ذہن منفی ہے تو ہماری زندگی بھی منفی ہوگی۔ دوسری طرف اگر ہم اپنے ذہن کو خدا کے کلام کے مطابق نیا بناتے ہیں تو رومیو 2:2 آیت میں وعدہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی کے تجربہ کی تصدیق کریں گے۔ میں نے اس کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ حصہ اول خیالات کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ میں ہمیشہ کے لیے یہ بات آپ کے دل میں نقش کر دینا چاہتی ہوں کہ آپ جو کچھ سوچتے ہیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگوں کے مسائل کی جڑیں ان کے سوچ کے انداز میں ہیں، جو ان مسائل کو جن کا سامنا وہ اپنی زندگی میں کر رہے ہیں پیدا کرنے کی وجہ ہے۔ شیطان غلط سوچوں کی دعوت ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن ہمیں اس کی دعوت کو قبول نہیں کرنا ہے۔ سیکھیں کہ کس طرح کی سوچیں پاک روح کے لیے قابل قبول ہیں اور کس طرح کی قابل قبول نہیں ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 10:4 اور 5 آیت میں یوں لکھا کو پڑھیں تو واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام سے اس قدر اچھی طرح واقف ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ذہن کا خدا کے ذہن کے ساتھ موازنہ نہ کر سکیں۔ ہر وہ سوچ جو خدا کے کلام سے اوپر سر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے ہمیں اسے گرانا اور یسوع مسیح کی غلامی میں لانا ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ کتاب آپ کو ایسا کرنے میں مدد دے۔ ہمارا ذہن میدان جنگ ہے اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو خدا کی سوچوں کے ساتھ ہم آہنگ کریں۔ یہ وہ عمل ہے جس کے لیے وقت اور مطالعہ درکار ہے۔ کبھی ہمت نہ ہاریں، کیونکہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ تبدیل ہو رہے ہیں۔ آپ جتنا اپنے ذہن کو بہتری کے لیے تبدیل کریں گے اتنی ہی آپ کی زندگی بہتری کی طرف گامزن ہوگی۔ جب آپ اپنی سوچ میں اچھے منصوبے کو دیکھنا شروع کر دیں گے تو آپ اس پر چلنے کا بھی آغاز کر دیں گے۔ جو پہلے حصہ اس میں ذہن ایک میدان جنگ ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے جو ریفرنس دیا ہے وہ افسیوں 6:12 آیت ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت محض جسمانی دشمنوں سے کشتی نہیں کرتا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی مالک بدروحوں، تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان مافوق الفطرت روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ درجہ والا حوالہ بتاتا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ بغور مطالعہ بتاتا ہے کہ ہماری یہ جنگ دوسرے انسانوں کے خلاف نہیں بلکہ ابلیس اور اس کی بدروحوں کے خلاف ہے۔ ہمارا دشمن شیطان ہمیں اپنی منصوبہ سازی اور دھوکہ دہی سے، یعنی بڑی مہارت سے تیار کردہ منصوبوں اور سوچی سمجھی دھوکہ بازی سے شکست دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ابلیس جھوٹا ہے، یسوع اسے جھوٹ کا باپ، یعنی یوحنا 8:44 آیت میں کہتا ہے، وہ مجھ سے اور آپ سے جھوٹ بولتا ہے۔ وہ ہمیں ہمارے بارے میں، دوسرے لوگوں کے بارے میں اور حالات و واقعات کے بارے میں ایسی باتیں بتاتا ہے جو سچ نہیں ہیں،
تاہم وہ ہمیں تمام جھوٹ ایک ہی بار نہیں بتا دیتا۔ وہ ہمارے ذہن پر ہوشیاری سے بنی گئی سوچوں، شکوک، خوف، حیران کن چیزوں، دلائل اور نظریات سے بمباری کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اور بڑی احتیاط سے چلتا ہے، کیونکہ بڑی منصوبہ سازی وقت لیتی ہے۔ یاد رکھیں، اس کے پاس جنگ کے لیے لاہے عمل ہے۔ وہ عرصہ دراز سے ہماری زندگی کا بغور مطالعہ کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کیسے ہیں اور کیسے نہیں۔ وہ ہمارے غیر محفوظ پن، ہماری کمزوریوں اور خوف کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کیا چیز ہمیں سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے۔ ہماری شکست کے لیے اسے جتنا بھی وقت درکار ہے وہ لینے کے لیے تیار ہے۔ ابلیس کا ایک منصوبہ پہلو اس کا صبر ہے، کلوں کو ڈھانا، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی خون اور گوشت کے ہتھیار نہیں، بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی حقیقی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہیں ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرمانبردار بنا دیتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 10 باب 4 اور 5 آئے۔ محتاط منصوبہ سازی، چالاک اور دھوکہ دہی سے شیطان ہمارے ذہن میں قلعے بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ قلعہ دراصل ایک ایسا ذہنی حصہ ہے جو سوچ کے مخصوص انداز کی وجہ سے غلامی میں قید میں ہے۔ اس لیے حوالے میں پولس رسول بتاتا ہے کہ شیطان کے قلعوں پر غالب آنے کے لیے درکار ہتھیار ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان ہتھیاروں کے بارے میں ہم بعد میں مزید سیکھیں گے، لیکن اس وقت نوٹ کریں کہ یہاں ہم ایک جنگ کی حالت میں ہیں، یعنی روحانی جنگ میں شامل ہیں۔ آیت 5 واضح طور پر اس جنگ کے میدان کی نشاندہی کرتی ہے۔ بائبل کا انگریزی ایمپلیفائڈ ترجمہ بتاتا ہے کہ ہمیں یہ ہتھیار لے کر ان دلائل کا انکار کرنا ہے۔ ابلیس ہم سے دلیل بازی کرتا ہے، وہ ہمیں نظریات اور وجوہات پیش کرتا ہے، اور یہ سارا کام ذہن میں ہوتا ہے۔ ذہن ہی میدان جنگ ہے۔ صورتحال کا خلاصہ، ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ ہمارا دشمن شیطان ہے، ذہن میدان جنگ ہے۔ ابلیس بڑی محنت سے ہمارے ذہن میں قلعے قائم کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ اور پانچواں، اور یہ کام وہ منصوبہ سازی اور دھوکہ دہی کے ذریعے کرتا ہے، مہارت سے بنائے گئے منصوبوں اور سوچی سمجھی دھوکہ بازی کے ذریعے۔ نمبر 6، وہ جلدی میں نہیں ہے، وہ ایسے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے وقت لیتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے ہم اس کے منصوبہ کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ مریم کی کہانی۔ مریم اور اس کے شوہر جان کی ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں ہے۔ ان دونوں میں ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ دونوں ہی غصہ ور، تلخ اور ناراض ہیں۔ ان کے 2 بچے ہیں جو گھر کے حالات کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس جھگڑے کے اثرات ان کے اسکول کے کام اور رویے میں نظر آتے ہیں۔ ایک بچے کے معدے میں تکلیف ہے جس کا سبب اعصاب ہیں۔ مریم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہیں جانتی کہ اپنے خاندان میں جان کو گھر کے سربراہ کے طور پر کیسے تسلیم کرے۔ وہ بااختیار ہے، گھر تمام فیصلے، مالی امور اور بچوں کی تربیت خود ہی کرنا چاہتی ہے۔ وہ ملازمت بھی کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کے پاس اپنے پیسے ہوں۔ وہ خود مختار، اونچی آواز میں بولنے والی، ہر وقت حکم چلانے اور اصرار کرنے والی خاتون ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے
مجھے جواب مل گیا اسے یسوع کو جاننا چاہیے، لیکن وہ یسوع کو جانتی ہے۔ مریم نے مسیح کو 5 سال پہلے نجات دہندہ قبول کیا تھا، یعنی اپنی اور جون کی شادی کے 3 سال بعد۔ تو آپ کا مطلب ہے مسیح کو نجات دہندہ قبول کرنے کے بعد مریم کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ جی نہیں، تبدیلی تو آئی ہے، کیونکہ اب اس کے پاس امید ہے۔ اس کا ایمان ہے کہ وہ آسمان پر جائے گی، حالانکہ اس کا برا رویہ اسے مسلسل جرم میں مبتلا رکھتا ہے۔ مسیح کو ملنے سے پہلے وہ مصیبت زدہ اور نا امید تھی، لیکن اب وہ صرف مصیبت زدہ ہے۔ مریم جانتی ہے کہ اس کا رویہ غلط ہے، وہ بدلنا چاہتی ہے۔ وہ 2 لوگوں سے مشاورت لے چکی ہے اور دعا کے لیے ہمیشہ کھڑی ہوتی ہے کہ غصہ، بغاوت، معاف نہ کرنے، ناراضگی اور تلخی پر غالب آ سکے۔ لیکن اس کی زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آ سکی؟ جواب رومیو 12:2 میں پایا جاتا ہے، اور اس جہان زمانے کے ہم شکل نہ بنو، اس کے بیرونی اور ظاہراً رسومات کو نہ اپناؤ، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، نئے آئیڈیل اور نئے رویوں کے ساتھ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی اس کی نظر میں اپنی زندگی کے لیے تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ مریم کے ذہن میں کئی سالوں سے قلعے بنے ہوئے تھے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کے ذہن میں کیسے آئے۔ وہ جانتی ہے کہ اسے باغی، خود مختار اور اصرار کرنے والی نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ اپنی فطرت اور رویے کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کرے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید کچھ حالات میں اس کا رد عمل بہت برا ہوتا ہے، کیونکہ مریم کا اپنے جذبات اور رویے کو قابو میں رکھنا مشکل تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی سوچوں اور خیالات کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے خیالات پر اس لیے قابو نہیں رکھ پاتی تھی کیونکہ اس کے ذہن میں وہ قلعے تھے جو ابلیس نے اس کی زندگی کے آغاز میں ہی قائم کر دیے تھے۔ شیطان اپنے مہارت سے گھڑے منصوبے اور سوچی سمجھی دھوکہ دہی کو نہایت چھوٹی عمر میں ہمارے ذہنوں میں بونا شروع کر دیتا ہے۔ مریم کے معاملے میں مسئلے کا آغاز کہیں پہلے اس کے بچپن میں ہوا۔ جب مریم بچی تھی تو اس کا سخت باپ کئی مرتبہ محض اس لیے مارتا تھا کیونکہ وہ برے موڈ میں ہوتا۔ وہ ذرا سی بھی غلطی کرتی تو وہ اپنا سارا غصہ اس پر نکال دیتا۔ کئی سال تک وہ بے بسی سے اذیت سہتی رہی، جبکہ اس کا باپ اس سے اور اس کی ماں کو مارتا رہا۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ نہایت بدتمیزی سے پیش آتا، لیکن مریم کا بھائی تو کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ صرف بیٹا ہونے کی وجہ سے اسے تمام حمایت حاصل ہے۔ جب مریم 16 سال کی عمر کو پہنچی تو شیطان نے اس کو یہ جھوٹ سنانا شروع کیا کہ مرد اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، آپ ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایک مرد ہیں تو زندگی میں سب کچھ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کا جو دل چاہے آپ اپنے ارد گرد موجودہ لوگوں پر حکم چلا سکتے ہو، مالک بن سکتے ہو، لوگوں سے جس طرح چاہے سلوک کر سکتے ہو، اور کوئی بھی اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، خاص طور پر تمہاری بیوی اور بیٹیاں۔ یوں مریم نے اپنی سوچوں اور خیالات کے مطابق یہ نتیجہ نکالا کہ جب میں اپنے باپ کے گھر سے چلی جاؤں گی تو کوئی مجھے حکم دینے یا تنگ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس نے 10 سال کے عرصہ میں ایسے خیالات کو اپنے ذہن میں شاید لاکھوں مرتبہ دہرایا ہوگا۔
شیطان پہلے ہی سے اس کے ذہن میں جنگ کا آغاز کر چکا تھا۔ ایسی سوچ و خیالات کے ساتھ شادی کرنے اور ایک نرم مزاج، تابع فرمان، پر محبت بیوی بننے کے لیے تیار ہونا آسان نہیں۔ اگر کوئی معجزہ ہو جائے اور آپ ایسا بننا بھی چاہیں تو بھی آپ کو معلوم نہ ہوگا کہ کیسے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس میں مریم پھنسی ہوئی ہے، لیکن وہ کیا کر سکتی ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی اس صورتحال میں کیا کر سکتا ہے؟ کلام کے ہتھیار۔ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے، میری تعلیمات پر قائم رہو گے اور ان کے مطابق زندگی گزارو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کر دے گی۔ یوحنا 8 باب 31 اور 32 آیت میں یہ ایسا درج ہے۔ یہاں یسوع بتاتا ہے کہ کس طرح ہم شیطان کے جھوٹ پر غالب آ کر فتح مند ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر خدا کی سچائیوں کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ذہنوں کو اس کے کلام سے نیا بنانا، اور دوسرا کرنتھیوں 10 باب 4 اور 5 آیت میں اس کے ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہوئے قلموں کو ڈھانا اور تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے خلاف سر اٹھائے ڈھا دیتا ہے۔ یہ ہتھیار ہیں منادی، تعلیم، کتابوں، ٹیپ، سیمیناروں اور شخصی طور پر بائبل کے مطالعہ کے ذریعے حاصل کردہ کلام۔ لیکن ہمیں اس کلام میں اس وقت تک قائم جاری رہنا ہے جب تک یہ پاک روح کا دیا ہوا مکاشفہ نہ بن جائے۔ مرکز 4 باب 24 آیت میں یسوع کہتا ہے، جس غور و خوض اور مطالعہ کے پیمانہ سے تم ناپتے ہو، یعنی اس سچائی کو وقت دیتے ہو جیسے تم سنتے ہو، اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ نیکی اور علم۔ میں پھر کہتی ہوں، ہمیں کلام کے ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے قائم رہنا ہے۔ وہ روحانی ہتھیار اور ہیں جو ہمیں میسر ہیں۔ حمد و ستائش اور دعا۔ ستائش کسی بھی دوسرے جنگی لاہے عمل سے جلدی ابلیس کو شکست دیتی ہے، لیکن یہ حقیقی ستائش ہونی چاہیے جو دل سے نکلتی ہے۔ محض ہونٹوں سے نکلے الفاظ یا محض الفاظ تاکہ آزمائش کی جا سکے کہ آیا یہ طریقہ کام کرے گا یا نہیں۔ ستائش اور دعا میں کلام بھی شامل ہوتا ہے۔ ہم خدا کے کلام اور اس کی بھلائی کے مطابق اس کی ستائش کرتے ہیں۔ دعا خدائے ثالوث کے ساتھ رشتے کا نام ہے۔ یہ خدا کے پاس آنے اور مدد مانگنے یا کسی مسئلے پر بات چیت کرنا ہے جو ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ اگر آپ ایک مؤثر دعائیہ زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدا آپ کے ساتھ ایک اچھا رشتہ قائم کریں۔ جانیں کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ رحم سے بھرا ہے اور آپ کی مدد کرے گا۔ یسوع کو جانیں، وہ آپ کا دوست ہے، اس نے آپ کے لیے جان دی ہے۔ پاک روح کو جانیں، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ مددگار کے طور پر رہتا ہے، اسے اپنی مدد کرنے دیں۔ لہذا ہمارا ہتھیار کلام ہے جو ہم مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ پولس رسول کہتے ہیں دوسرا کرنتھیوں میں کہ ہمارے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہیں۔ ہمیں روحانی ہتھیاروں کی ضرورت ہے کیونکہ ہم بدروحوں بلکہ براہ راست ابلیس سے لڑ رہے ہیں۔ یسوع نے بھی بیابان میں ابلیس کو شکست دینے کے لیے کلام کا استعمال کیا۔ لوکا 4 باب 1 سے 13 آیت۔ ہر دفعہ جب شیطان نے اس سے جھوٹ بولا تو یسوع نے جواب دیا، لکھا ہے، اور کلام کا اقتباس پیش کیا۔ مریم جیسے جیسے اپنے ہتھیار استعمال کرنا سیکھے گی، وہ اپنے ذہن میں بے بنے قلہوں کو ڈھانا شروع کر دے گی۔ وہ سچائی سے واقف ہوگی جو اسے آزاد کرے گی۔ وہ دیکھے گی کہ تمام مرد اس کے زمینی باپ کی طرح نہیں ہیں، بے شک کچھ ہیں لیکن بہت سے نہیں
بھی ہیں۔ اس کا شوہر جان ویسا نہیں ہے جیسا کہ وہ سمجھتی ہے، بلکہ جان مریم سے بہت محبت رکھتا ہے۔ جان کی کہانی بھی سنیں۔ کہانی کا دوسرا حصہ جان کا ہے۔ اس میں بھی ایسے مسائل ہیں جو مریم اور اس کی ازدواجی زندگی، گھر اور خاندان کی صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ جان کو خاندان کے سربراہ کے طور پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر کا کاہن ہو۔ جان بھی نئے سرے سے پیدا شدہ ہے اور خاندانی زندگی کی ترتیب سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسے اپنی بیوی کو گھریلو معاملات، مالی امور، بچوں اور خود کو بیوی کی مرضی کے مطابق چلانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کرتا سوائے شکست کے احساسات میں گھرے رہنے، ٹیلی ویژن دیکھنے اور کھیل میں خود کو مشغول رکھنے کے۔ جان اپنی ذمہ داری سے چھپ رہا ہے کیونکہ وہ لڑائی جھگڑے سے نفرت کرتا ہے۔ وہ غیر متحرک رویہ اپنانے کو ترجیح دیتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر میں حالات کو ان کے حال پر چھوڑ دوں تو شاید خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، یا وہ کوئی عملی قدم اٹھانے سے بچنے کے لیے کہہ دیتا ہے میں اس بارے میں دعا کروں گا۔ بے شک دعا اچھی چیز ہے، لیکن یہ ذمہ داری سے بھاگنے کے لیے محض بہانہ نہ ہو۔ میں تھوڑا تفصیل سے بتاؤں کہ جب میں کہتی ہوں کہ جان کو گھر میں خدا کا عطا کردہ کردار ادا کرنا چاہیے تو میرا کیا مطلب ہے؟ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسے بڑا پہلوان ہونا چاہیے جو گھر میں اپنے اختیار کا غصہ اور روب جھاڑتا پھرے۔ افسیوں 5:25 تعلیم دیتی ہے کہ آدمی کو اپنی بیوی سے ویسے ہی محبت رکھنی چاہیے جیسے مسیح نے کلیسیا سے رکھی۔ جان کو ذمہ داری لینا چاہیے اور ذمہ داری سے اختیار ملتا ہے۔ اسے اپنے بیوی کے ساتھ معاملات میں سختی سے ڈٹے رہنا چاہیے، پر محبت لیکن مضبوط۔ اسے مریم کو یقین دلانا چاہیے کہ اگرچہ وہ بچپن میں بری طرح مجروح ہوئی ہے، تاہم جب وہ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دے گی تو اسے اعتماد حاصل ہوگا کہ تمام مرد اس کے باپ کی طرح نہیں ہیں۔ جان کو بہت کچھ کرنا چاہیے، لیکن مریم کی طرح اس کے ذہن میں بھی کچھ کلے ہیں جنہوں نے ابلیس کے لیے دروازے کھول دیے ہیں کہ وہ اسے قیدی بنائے۔ جان کے ذہن میں بھی ایک جنگ جاری ہے۔ مریم کی طرح بچپن میں اس نے بد کلامی اور درشت الفاظ کے زخم سہے ہیں۔ اس کی حاکمانہ رویے رکھنے والی ماں ایک تیز زبان کی مالک تھی اور اکثر اسے دکھ دینے والے الفاظ کہتی تھی، مثلا جان تم الجھے ہوئے رہتے ہو اور ایسے شخص کی طرح ہو جو کبھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جان اپنی ماں کو خوش کرنے کی سر توڑ کوشش کرتا کیونکہ وہ اس کی توجہ اور محبت کا شدت سے طالب تھا، جیسے کہ تمام بچے ہوتے ہیں، لیکن وہ جتنی زیادہ کوشش کرتا اتنی ہی زیادہ غلطیاں کرتا۔ پھوڑ پن اس کی عادت بن گئی تھی، لہٰذا اس کی ماں ہر وقت اسے بتاتی رہتی تھی کہ وہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے چیزیں اس لیے گرتی تھیں کہ وہ ماں کو خوش کرنے کی جد و جہد کرتا تھا اور اسی کوشش میں وہ نروس ہو جاتا تھا اور اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتا۔ بدقسمتی سے اسے ان بچوں کی طرف سے بھی رد کیا گیا جن سے وہ دوستی کی خواہش رکھتا تھا۔ اس طرح کی باتیں ہماری زندگی میں اکثر ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان باتوں نے جان کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا کیونکہ وہ پہلے ہی اپنی ماں کی طرف سے اس طرح کے رویے کا شکار ہو چکا تھا۔ اور پھر نوجوانی کے اوائل میں ایک لڑکی نے جسے وہ بہت پسند کرتا تھا ایک اور لڑکے کی خاطر اسے رد کر دیا۔
یہ تمام چیزیں جب جون کی زندگی میں جمع ہو گئیں تو ابلیس نے اپنا کام دکھایا اور اس کے ذہن میں سال ہا سال تک قلعے بنائے، اور جون کے پاس ہمت نہ رہی کہ وہ کچھ کر سکے سوائے اس کے کہ ایک خاموش جھجکتا ہوا اور دوسروں سے کتراتا ہوا شخص بن جائے۔ جان زیادہ شور و غل کرنے والا اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے والا شخص نہیں ہے۔ سالوں سے اس کے اندر کچھ اس طرح کی سوچ چل رہی ہے، تم جو سوچتے ہو یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی تمہاری نہیں سنے گا، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں قبول کریں تو جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہی کرتے جاؤ۔ کچھ مواقعوں پر کسی مسئلے پر اس نے اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کی کوشش کی، لیکن یوں لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ ہار جاتا ہے، اور آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس طرح سے مخالف کا سامنا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آخر میں نے ہار ہی جانا ہے، تو کوشش ہی کیوں کروں۔ وہ اپنے آپ کو سمجھاتا، حل کیا ہے؟ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری انجیل دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤ، کچلے ہوں جو مصیبت کی وجہ سے دبے ہوئے زخمی اور مجروح ہیں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول، وہ دن جب نجات اور خدا کی مفت بخشش ملیں گی، کی منادی کروں۔ لوکا 4 باب 18 اور 19 آیت۔ جون اور مریم کے متضاد مسائل کی بنا پر تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان کے گھریلو حالات کیسے ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ میں نے کہا تھا ان کے درمیان بہت سے جھگڑے تھے۔ جھگڑے ہمیشہ کھلی جنگ ہی نہیں ہوتے، بعض اوقات لڑائی ایک ناراضگی کی کیفیت ہوتی ہے جسے ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے، لیکن اسے حل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ ان کے گھر کا ماحول بدترین تھا، اور یہ بات ابلیس کو بے حد پسند ہے۔ جون، مریم اور ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ ان مسائل میں سے نکل سکیں گے؟ وہ مسیحی ہیں۔ ان کی شادی اور خاندان تباہ ہوتے دیکھنا شرمندگی کا باعث ہوگا۔ حقیقت میں اگرچہ یہ ان کی اپنی مرضی ہے، تاہم یوحنا 8 باب 31 اور 32 آیت ان کے لیے فیصلہ کرنے میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر وہ خدا کے کلام کا مطالعہ جاری رکھیں تو وہ سچائی سے واقف ہوں گے، اور اسی سچائی پر عمل انہیں آزاد کرے گا۔ لیکن ان دونوں کو اپنے بارے میں اپنے ماضی سے متعلق سچائی کا سامنا کرنا پڑے گا جو خدا ان پر ظاہر کرے گا۔ سچائی ہمیشہ کلام کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ ہمیشہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ اپنی غلطیوں کا سامنا کرنا اور ان کو حل کرنا ایک دکھ بھرا عمل ہے۔ عام طور پر لوگ اپنے برے رویے کے بہت سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے ماضی اور اپنی پرورش کے طریقوں کو اپنی ساری زندگی پر منفی انداز میں اثر انداز ہونے دیتے ہیں۔ شاید ہمارا ماضی بتا سکتا ہے کہ ہم کیوں دکھ اٹھا رہے ہیں، تاہم ہمیں اس بات کو غلامی میں رہنے کے جواز کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے پاس کوئی جواز ہو بہانہ نہیں، کیونکہ یسوع ہمیشہ اپنے اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ قیدیوں کو رہا کرے گا۔ اگر ہم اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں تو وہ کسی بھی میدان میں ہمیں فتح کی لکیر پار کرنے تک پہنچائے گا۔ باہر نکلنے کا راستہ۔ تم کسی ایسی آزمائش یعنی گناہ کی طرف راغب کرنے والی آزمائش، اس سے قطع نظر کہ وہ کیسے آتی یا کہاں لے جاتی ہے، میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، یعنی کوئی ایسی آزمائش آپ پر نہیں آتی جس کی انسان مزاحمت نہ کر سکے،
اور جو انسانی تجربات کے مطابق ڈھالی نہ گئی ہو، تاکہ انسان اسے برداشت کر سکے۔ اور خدا سچا ہے، اپنے کلام اور اپنی پرشفقت فطرت کے مطابق وفادار ہے۔ وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ ہمیشہ آزمائش کے ساتھ بچ نکلنے اور آرام کی جگہ پر پہنچنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا، تاکہ تم برداشت کر سکو۔ پہلا کرنتھیوں 10:13۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس تمثیلی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان کس طرح ہماری ہی زندگی کے حالات لے کر ہماری زندگیوں میں قلعے بناتا ہے، اور کس طرح ہمارے ذہن کے میدان جنگ میں اعلان جنگ کرتا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہو کہ ہمارے پاس قلعوں کو ڈھانے کے ہتھیار ہیں۔ خدا نے ہمیں بھلا نہیں دیا اور بے بس نہیں چھوڑا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 10:13 میں وعدہ ہے کہ خدا ہمیں ہماری برداشت سے زیادہ آزمائش میں نہیں پڑنے دے گا، بلکہ ہر آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا۔ ہم میں سے کوئی بھی مریم یا جان ہو سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح ان دونوں کے حالات سے ضرور مماثلت رکھتے ہیں۔ ان کے مسائل اندرونی تھے، یعنی ان کی سوچوں اور رویوں پر مبنی مسائل، اور ان کا بیرونی رویہ محض اندرونی زندگی کا نتیجہ تھا۔ شیطان اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر وہ ہمارے خیالات کو کنٹرول کر لے تو وہ ہمارے اعمال کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی کچھ بڑے قلعے ہو سکتے ہیں جنہیں توڑنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہوں گی کہ خدا آپ کی طرف سے ہے۔ ایک جنگ جاری ہے اور آپ کا ذہن میدان جنگ ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ خدا آپ کی طرف سے جنگ کر رہا ہے۔ اگلے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ کوشش جو اس بک کو آپ سننے کے لیے سن سکتے ہیں، اس کوشش کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی ہے، تو ضرور خدا کے حضور میرے لیے، میرے خاندان کے لیے، چرچ کے لیے دعا کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔